کرپشن کے پیسوں سے بنیا ہوا ایک تعلیمی ادارہ خواہ اس میں تعلیم دی جا رہی ہو، کیا وہ جائز ہے؟ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی ریموٹ ایریاز سے، ایسی جگہوں سے جہاں پہ شاید ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا بلکہ ان کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہے. یہ جو ہے پروجیکٹ، اس سے عمران خان صاحب کی وہ ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، نیکسٹ اب جو ہے آپ کے کیا پلانز ہیں اگر یہ کیس جو ہے عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں، اس پہ آتا ہے، اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ الحمدللہ عمران خان نے ہمیں جو ایک گائیڈ لائن دی تھی وہ تھی میرٹ میرٹ میرٹ. اچھا، آپ نے کہا اسٹوڈنٹ 77 ہے، ایز پر رپورٹس جی سی نے آپ کو 50 اسٹوڈنٹس کا کوٹا دیا ہے کہ وہ پیپرز دے سکتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی. اس وقت پاکستان میں جس مسئلے کی سب سے زیادہ ہائپ کریٹ ہے، بلکہ اب یوں کہا جائے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جس مسئلے کی سب سے زیادہ ہائپ کریٹ ہے، وہ ہے القادر ٹرسٹ، جس کی وجہ سے عمران خان سابق وزیر اعظم جو پاکستان کے رہے ہیں وہ کچھ دن زیر حراست بھی رہے ہیں. یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا؟ میڈیا پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک پراپرٹی ٹائکون کی منی جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پکڑے گئے یو کے میں، اور یو کے کی کرائم ایجنسی نے اس کو واپس لوٹا دیا پاکستان گورنمنٹ کو، اور پاکستانی گورنمنٹ نے اس کو اس پراپرٹی ٹائکون کو جو جرمانہ ہوا تھا کچھ ارب روپے کا، جو کہ بعد میں معلوم ہوا کہ 450 ارب سے زیادہ کی رقم تھی، جرمانے کی مد میں اس کو ایڈجسٹ کر لیا گیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی، اس کے جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، ان کو نوازتے ہوئے القادر ٹرسٹ کی زمین دی تھی. لیکن اصل حقیقت کیا ہے؟ آج القادر یونیورسٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر امجد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیس ایکچوئل کیا تھا اور اس کو میڈیا پہ کیا بنایا جا رہا تھا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت ہے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور یقیناً آپ چونکہ آپ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں تو جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہی ہمارے ناظرین تک پہنچیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ ہوں گے جو میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں جو اس کے حساب سے. تو القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے، اور اس کا مقصد تعلیم کے ذریعے قوم کی خدمت کرنا ہے. اب ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ کالجز ہیں، بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں، اور بہت زیادہ ہر جگہ تعلیم دی جا رہی ہے، گلی میں، محلوں میں، ہر جگہ پہ. لیکن القادر کا ایک کنسیپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا یونیک ہے. القادر کا کنسیپٹ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت دی جائے. اس ملک میں تعلیم کی کمی نہیں ہے لیکن تربیت کا بہت فقدان ہے، تو یہ فوکسڈ ہے کہ تربیہ دی جائے، اور تربیہ بھی قرآن و سنہ کی روشنی میں. ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کو پڑھائیں پریکٹیکلی، اور پھر ان پہ ان کو وہ جو پریکٹس میں اپنی لائیں، اور پریکٹیکلی وہ چیز ان کے زندگی میں آئے. وہ سیرت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور وہ ان کی زندگیوں میں آئے، تاکہ اس زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی لے کے آئے، اور اس تبدیلی سے معاشرے کے اندر ایک تبدیلی آئے، اور لوگ جو ہے ان کا جو تھنکنگ پروسیس ہے کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں وہ تھوڑا سا چینج ہو، تاکہ ہم معاشرے کے اندر ایک امن، سکون اور محبت کی فضا جو ہے اس کو قائم کر سکیں. اچھا سر، ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں سامنے آیا، نہ تردید کی گئی ہے. تو چاہے اگر ہم فیکٹس پہ بات کریں اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں، تو کرپشن کے پیسوں سے بنیا ہوا ایک تعلیمی ادارہ خواہ اس میں تعلیم دی جا رہی ہو، کیا وہ جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ ہے وہ 2018 میں شروع ہوا، اور 2018 میں اور جو ڈونر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، چونکہ ایک ہم غریب ملک ہیں جہاں پہ ڈفرینٹ قسم کے جو کام ہوتے ہیں اس کے لیے ڈونرز کو سرچ کیا جاتا ہے جب بھی کوئی بڑا پروجیکٹ بنتا ہے. تو عمران خان صاحب کے اور بھی پروجیکٹ ہیں، جیسے شوکت خانم ہے، جیسے نمل ہے، اس کے علاوہ جو ہے القادر ہے. تو ان سارے پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ ڈونیشنز لیتے ہیں، لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں، اور لوگ ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. وہ ٹرسٹ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو اپنا پیسہ دیتے ہیں. اچھا، اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو خواہ مخواہ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. جہاں تک جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ان کا جو کیس ہے یا وہ جو چیزیں ہیں وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اب خان صاحب نے بہت سارے ڈونرز کو انسپائر کیا، اور ایون جو القادر ٹرسٹ بھی بنا، جو بھی چیزیں بنی، تو یہ 2018 میں شروع ہوا. اور اس اگر کیس کی ہم بات کریں تو وہ کوئی 2019 کے آخر پہ تھا. تو پراپرٹی لی گئی باقاعدہ طور پہ، اور پھر اس کے اوپر بلڈنگز بنائی گئیں، اور اس کو آگے لے کے ہم چلے. اور ہمارا جو مقصد ہے یا ہماری جو نیت ہے وہ معاشرے کے اندر، اب جہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ہی ریموٹ ایریاز سے، ایسی جگہوں سے جہاں پہ شاید ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا بلکہ ان کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہے، تو یہاں پہ آپ وہ رہ رہے ہیں. ہم ان کو 100% اسکالرشپ دے رہے ہیں، ہم ان کو کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں ان کی. ایسے بچوں کو ہمارے پاس راجن پور کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم شاید
ان کو نہ پڑھا رہے ہوتے تو وہ کسی اور کام میں وہاں پہ ہوتے یا وہ ایک معاشرے کے اندر اچھا فرد نہ بن سکے. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک راجن پور کی بچی ہے, وہ اس نے جب یہاں پہ آئی اور اس کو کاؤنسلنگ کیا تو اس نے کالمس لکھنا شروع کر دیے, اس نے ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں جانا شروع کر دیا اور وہ کمپٹیشن سے ایوارڈ سے چیزوں سے وہ ون کر کے. اچھا جہاں تک تعلق ہے رقم کا یا جو چیزوں کا, تو وہ تو دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے ٹرسٹ ہیں یا بہت سارے ادارے ہیں جن کو ڈونرز سپورٹ کر رہے ہیں, اور بہت سارے فلنتھراپسٹ بھی ہیں جو کہ اپنی ان سے کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر ایک میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب تھے, ایکس پرائم منسٹر تھے, القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں, وہ نمل کے بھی ہیں, وہ شوکت خانم کے بھی ہیں. تو وہ ایک انسانیت کو ریلیف دینے کے لیے, جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جب کینسر کا مریض ہوتا ہے تو اس کو کتنا دکھ اور کرب اور تکلیف میں ہوتا ہے, اور اس کو ارسپیکٹیو آف کوئی اس کی ایفیلیشن یا کسی چیز کو نہیں دیکھا جاتا, اس کا فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اور آپ ایک بیڈ پہ لیٹیں, آپ شاید 25 لاکھ روپے کا ٹریٹمنٹ دے رہے ہوں اور اگلا بندہ جو ہے اس کو 25 لاکھ کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فری مل رہی ہوتی ہے. تو وہ اس طرح کے ان کے کافی پہلے بھی انیشیٹو رہے ہیں, کیونکہ وہ ایک فلنتھراپسٹ بھی ہیں, ایک پولیٹیشین بھی ہیں اور ایک سپورٹ مین بھی ہیں. تو اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی جو ہے وہ ایک کھلاڑی سے شروع ہوتی ہے, اور پھر وہ تھوڑا سا چونکہ ایک بیچ میں چیز چلی, مدر کا ان کا انسیڈنٹ ہوا اور اس سے وہ فلنتھراپسٹ بنے, ان کے وہ پروجیکٹ شروع ہوئے. اور یہ قوم کا اعتماد ہے عمران خان کے اوپر کہ ان کو قوم فنڈنگ کرتی ہے. ابھی کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کر دیں, ابھی کراچی میں بھی انہوں نے شوکت خانہ بنایا, پشاور میں بنایا, تو وہ کوئی بھی پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایک پیسے کا جو ہے وہ قوم کو حساب دیتے ہیں. اور ہم بھی القادر میں اندر بھی ہمارا فلی پروفیشنل آڈیٹڈ فرم ہیں جو کہ آڈٹ کرتی ہیں. ہمارے جو سی ایف او ہیں وہ ایک جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور ایک ایک چیز کا ایک ایک روپے کا ہم اس کا حساب رکھتے ہیں. سر پر ایز پر فیکٹس اینڈ فگرس القادر ٹرسٹ بنی ہی تب ہے جب وہ 50 ارب روپیہ اس میں ایڈجسٹ کیا گیا اس پراپرٹی ٹائکون کے جرمانے میں. اس کے بعد یہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ بنی ہے. اس کے جو پہلے ٹرسٹی تھے وہ زلفی بخاری رہے ہیں, بعد میں بشرا بی بی آ گئی, عمران خان صاحب آ گئے. آپ نے کہا کہ عوام کا اعتماد ہوتا ہے, شوکت خانم کیس میں ہم دیکھتے ہیں, نمل یونیورسٹی کیس میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن یہ جو رقم ہے یہ ایک شخص کی طرف سے آئی ہے, حکومت کو ملی, حکومت نے اس کے جرمانے میں ایڈجسٹ کی اور بدلے میں یہ زمین ملی. تو اس پہ عمران خان صاحب کا واضح موقف کیوں نہیں آیا, انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے جی, تو آپ کو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر ٹرسٹیز کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی وقت بھی کسی ٹرسٹیز کو جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اٹ آل ڈیپینڈس, کیونکہ ٹرسٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو ایک ایکٹ کے تحت ہوتا ہے, اور ایک ٹرسٹی کہتا ہے کہ جی میری کچھ مصروفیات ہیں یا میں اس ٹرسٹ میں نہیں رہنا چاہتا یا اس ٹرسٹ سے وہ اپنی سروسز اس کو نہیں دینا چاہتا, تو کوئی ٹرسٹی بھی ٹرسٹ کو چھوڑ سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ 2018 میں ہمارا یہ پروجیکٹ شروع ہوا. جو سیٹلمنٹ ہے یہ وہ اگر کیس ہے اس کے فیکٹس اینڈ فگر اٹھائیں, اس میں میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ہم اکیڈمک سے ریلیٹڈ ہیں اور ہم پولیٹیکل جو ایشوز ہیں یہ چیزیں ان پہ نہیں بولتے. لیکن وہ 2019 کا معاملہ ہے, تو وہ اس کے بعد کا ہے, وہ اس سے پہلے کا نہیں ہے. اس چیز کی میں آپ کو کلیئرٹی دیتا ہوں. اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے پروجیکٹ, اس سے عمران خان صاحب کی وہ ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ٹرسٹ ایکٹ کے تحت کوئی ٹرسٹی ذاتی طور پہ اگر عمران خان صاحب یہاں پہ کسی میٹنگ میں بھی آئیں تو وہ فیول کا ایکسپینس جو ہے وہ بھی کلیم نہیں کر سکتے. مطلب اس حد تک ٹرسٹ کے جو قوانین ہیں, یہ ٹرسٹ کی جو چیزیں ہیں, تو ٹرسٹ سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس ٹرسٹ کے بینیفیشریز کون ہیں؟ اس ٹرسٹ کے وہ پاکستان کے وہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کسی جگہ سے, کسی دیہات سے, کسی شہر سے, کسی بھی جگہ سے بلانگ کرتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو نیڈی ہیں, جو اپنی ایجوکیشن کی جو ان کی تعلیمی اخراجات ہیں ان کو نہیں برداشت کر سکتے, وہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, یہ ٹوٹل زمین کتنی تھی؟ ٹوٹل زمین جو ہے ہماری یہ تقریباً 458 کنال ہے, جس سے تقریباً ہم ابھی تک آدھی زمین کو یوٹیلائز کر پائے ہیں. آدھی پہ ہمارے کچھ اگلے پلانس ہیں جس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ اسٹیڈیمز بنانے ہیں, جس پہ ہم نے ڈفرینٹ قسم کی جیسے ماسک کا ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کے پلے گراؤنڈز ہوں گے, اور وہ تھوڑے سے اس طرح سے ہوں گے کہ پبلک کے لیے بھی اوپن ہوں گے تاکہ پبلک بھی ان کو یوز کرے, ملک کے بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ وہ بھی یوز کریں. تو اب ہم تقریباً اس میں سے مور دین 50% جو لینڈ ہے اس کو تو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. ابھی ہماری کچھ بلڈنگز بن چکی ہیں, کچھ بلڈنگس ہماری انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں, اور فائنلی کیونکہ اب ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنا زیادہ اس پہ انویسٹ نہیں کیا جا سکتا. اب کنسٹرکشن بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کاسٹلی ہو گئی ہے, تو ہم گریجولی اس کو انشاءاللہ انہینس کریں گے. اور ابھی تک ہم نے 2 پروگرام شروع کیے ہیں, BS مینجمنٹ سائنسز اور BS اسلامک اسٹڈیز, اور پھر اس کو فردر ہم انہینس کریں گے. ہم ڈفرینٹ بچوں کو ایڈمیشنز دیں گے, اور کافی ساری جہاں پہ جو ہے وہ جو اسکیمز آف اسٹڈیز ہیں وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. ابھی تک کتنے بچے یہاں پہ زیر تعلیم ہیں؟ جی ابھی تک
ہمارے پاس 77 بچے جو ہیں وہ ہیں ہمارے 2 ڈفرینٹ پروگرامز میں، بی ایس اسلامک اسٹڈیز ہے اور بی ایس مینجمنٹ سائنسز. بی ایس مینجمنٹ سائنسز ہمارا پہلے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارا بی ایس اسلامک اسٹڈیز ہوا. فردر پروگرام نہ شروع کرنے کی وجہ یہ ہے، یا فردر اسٹوڈنٹ کو انہانس کرنے کی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایچ ای سی کو اپلائی کیا. ابھی ہم القادر کالج کے اسٹیٹس پہ ہیں. ہم نے ایچ ای سی کو اپلائی کیا فار چارٹرڈ کہ ہمیں اپنا چارٹرڈ مل جائے اور ہم اپنا ایک کریکولم، کیونکہ ایک ہوتا ہے جو گائیڈ لائن ہے کہ جیسے ہم ابھی جی سی یو سے ایفیلیٹ ہیں تو جی سی یو کی جو گائیڈ لائن ہے وہ ہم نے فالو کرنی ہے. اب ہم اس گائیڈ لائن سے ان کا جو وہ ہے کریکولم ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہم اپنے کریکولم پہ بچوں کو تب لا سکیں گے جب ہمیں اپنا چارٹرڈ مل جائے گا. تو اس میں ہم ڈفرینٹ ایڈوائزرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو کہ ورلڈ کے فیمس ایڈوائزرز ہیں، اور ان سے گائیڈ لائن لے کے ہم اپنا کریکولم جو ہے وہ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ یونیورسٹی چلے گی تو اس میں ایک یونیک قسم کا اور یونیکنیس آئے گی. ابھی تو ہم تھوڑا سا پریکٹس کروا رہے ہیں ایک دائرے کے اندر رہ کے، جو کہ تربیہ کے حوالے سے ہے یا ان کی جو قرآن اور حدیث کی کلاسیں، تو وہ پھر باقاعدہ سلیبس کا پارٹ بنے گا اور پھر باقاعدہ اس کی جو ایویلیوشنز اور ساری چیزیں اسی طرح سے ہوں گی جس طرح کے کورس کا حصہ ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کہا اسٹوڈنٹ 77 ہے. ایز پر رپورٹس جی سی نے آپ کو 50 اسٹوڈنٹس کا کوٹا دیا ہے کہ وہ پیپرز دے سکتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی، میں آپ کو اس میں واضح کر دوں کہ جب ہم نے پہلا پروگرام شروع کیا جو کہ بی ایس مینجمنٹ سائنسز کا تھا، تو جب ہم جی سی یو کو اپلائی کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ایک ڈفرینٹ سیمسٹر کے لیے، یعنی کہ جب پہلا سیمسٹر تھا اس میں انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ آپ 50 جو بچے ہیں ان کو ایڈمٹ کر سکتے ہیں، یعنی 50 سیٹس اپروو کی. جب ہم نیکسٹ ایئر میں گئے، ہم نے نیکسٹ بی ایس اسلامک اسٹڈی کیا تو بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے لیے بھی انہوں نے 50 سیٹس کی ہمیں پرمیشن دی. لیکن اس سال آپ چونکہ آپ کی رجسٹریشن کی رینیول ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو انہینس کر سکتے ہیں. تو اب ہمارے پاس بی ایس مینجمنٹ کی جو پرمیٹڈ سیٹس ہیں یا جو الاؤڈ سیٹ ہیں وہ 100 ہیں، جبکہ بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے اندر 50 ہیں، جو ڈیفینیٹلی ہم اگلے جب سیمسٹر میں جائیں گے تو پھر اس کو انہینس کریں گے. لیکن یہ ایک پرٹیکولر سیمسٹر کی ہوتی ہے. اگلے سیمسٹر میں آپ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ جب دوبارہ آپ کی رینیول ہو رہی ہوتی ہے سال بعد تو آپ اس کے اندر سیٹس کو انہینس کر سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ہر بچہ جو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اس کی کوئی 3 یا 4 ہفتے بعد ہم نے جی سی یو میں رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے اور وہ اپنی سیٹس کی جو لمٹس ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو اب ہماری بی ایس مینجمنٹ کی سیٹس 100 ہیں، جبکہ بی ایس اسلامک سیٹ جو ہیں وہ 15 ہیں جو کہ ہمیں الاؤڈ ہے جی سی یو سے. اچھا، نیکسٹ اب جو ہے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ اگر یہ کیس جو ہے عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں، اس پہ آتا ہے، اس پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ القادر چونکہ ایک ٹرسٹ ہے اور ایک ٹرسٹ پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کے تحت جو بھی کام کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ القادر میں ہم نے کوئی کام الیگل نہیں کیا. القادر کو ہم نے ایز اے ٹرسٹ رجسٹرڈ کروایا. اس کے بعد ہم ڈی پی آئی ایک ادارہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم گئے، ہم وہاں پہ ہم نے اپنے القادر کالج کو رجسٹر کروایا. اس کے بعد ہم نے جی سی یو سے ایفیلیشن لی. تو یہ جو تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ ٹرسٹ کے اندر جو انسٹیٹیوشن یہ چیزیں بن جاتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اس میں کوئی کسی کے کیس کے ہارنے سے یا کسی کی کوئی ذاتی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. ٹرسٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ جس طرح کہ ہم نے اس کے اندر ایک پوری ٹرسٹ ڈیڈ بنائی ہوئی ہے اور اس کو سارا ایک ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، تو ٹرسٹ نہیں رکتا کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے بچوں کا مستقبل ہے، وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی ہمارے جو سینئر بچے ہیں وہ ہمارے 3rd ایئر میں پہنچ چکے ہیں، وہ اپنے جو 5th سیمسٹر ہے اس کے اندر جا رہے ہیں. اس سے نیچے 2 بی ایس مینجمنٹ کے، ہمارے بی ایس مینجمنٹ کا ایک بیچ ہے، ایک بی ایس اسلامک اسٹڈیز کا بیچ ہے. تو وہ سارے بچے ہیں، تو ان پہ تعلیمی سرگرمیوں پہ چیزوں میں فرق نہیں پڑتا. اس کی میں آپ کو بھی ایک واضح مثال دے دوں کہ جب یہ سارا کچھ ہوا اور پورا پاکستان بند ہو گیا، لیکن الحمدللہ القادر کے اندر اسی طرح سے ایکٹیویٹیز چلتی رہیں. بلکہ ہماری کچھ ویکینڈس پہ بھی کلاسز پلان ہوتی ہیں، کچھ میک اپ کلاسز ہوتی ہیں یا کچھ ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے چلتی رہیں. تو تعلیمی اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ہوں ادھر، کل کوئی اور ہوگا یا جو سسٹم چلانا ہے، لیکن تعلیمی اداروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو تعلیمی ادارے جو ایک رجسٹرڈ ایکٹ کے تحت چل رہے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں. سر، آخری سوال ہے کہ مین فیس تو عمران خان صاحب ہیں اور وہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. تو یہاں پہ ایک الزام لگتا رہا ہے نمل یونیورسٹی پہ بھی کہ وہ تحریک انصاف کا ایک سیاسی ونگ کے طور پہ کام کرے اس کے اسٹوڈنٹس، اور مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ نمل سے آپریٹ کیے جاتے ہیں. آپ کا ایز اے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیا موقف ہے کہ جو القادر ابھی کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، یہاں سے پی ٹی آئی کے کون سی ایپس جو ہیں یا کون سے پیجز کو مینیج کیا جا رہا ہے؟ جی، اس میں آپ کو ایک چیز بڑی واضح کر دوں، بلکہ القادر سے پہلے چونکہ میں نمل کا پارٹ تھا، نمل میں کام کرتا رہا، تو الحمدللہ عمران خان نے ہمیں جو ایک گائیڈ لائن دی تھی وہ تھی میرٹ میرٹ میرٹ، کہ میرٹ پہ اگر کوئی بچہ آتا ہے ارسپیکٹو آف پارٹی،
کوئی پارٹی کو کسی کو ہم نے وہ نہیں کرنا کہ کسی پارٹی کا بچہ آیا ہے پارٹیکولرلی، بلکہ عمران خان کے جتنے بھی ادارے ہیں، شوکت خانہ میں بھی کہیں بھی کسی بھی فارم پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی پارٹی نہیں پوچھی جاتی. ہم ارسپیکٹو آف پارٹی، بے شک کسی نون والے کا بچہ ہے یا کسی اور پارٹی کا بچہ ہے، پیپلز پارٹی کا بچہ ہے، کسی بھی پارٹی کا بچہ ہے، اور اگر وہ میرٹ پہ آ رہا ہے تو ہمارے لیے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم نہ تو کبھی کسی کلاس میں بچوں کے ساتھ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی سیاسی چیز ڈسکس کرتے ہیں، نہ ہم کوئی بچوں سے کوئی اس طرح کی چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن کس سے ہے کس سے. ایون یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ القادر میں، چونکہ آپ بے شک اس کی پچھلے فیس بک سے اٹھا لیں، ہسٹری اٹھا لیں کہ جب سے القادر بنا، چونکہ عمران خان پرائم منسٹر تھے تو آئے ہوں گے تو شاید ان کے ساتھ ایک دو منسٹرز آ گئے ہوں گے کہ اگر پرائم منسٹر ایک ایریا میں یا ایک علاقے میں آ رہا ہے تو وہ اخلاقاً ہی جو وہاں کے ایم پی اے ہوتے ہیں یا مینیز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. لیکن یونیورسٹی کے ریکارڈ میں ہم نے کسی کو ابھی تک اپنے کیمپس میں کسی بھی سیاسی رہنما کو انوائٹ نہیں کیا. دا ریزن بینگ کہ ہم کوئی ایک ادارہ بننا چاہتے ہیں، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بننا چاہتے ہیں، اور ہم بالکل اس معاملے میں اپنی جو شناخت ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہمارا کوئی کسی قسم کی سیاسی پارٹی سے نہ کوئی لنک ہے، نہ کوئی اگر ٹیچر بھی ون ہمارے پاس آتا ہے تو ارسپیکٹو آف پارٹی، وہ کسی بھی پارٹی کا ہوتا ہے، وہ ہم اپنا میرٹ کا جو ہمارا کرائٹیریا ہے، سلیکشن کمیٹی کا کرائٹیریا، اس کو دیکھتی ہے. اور کہیں بھی ہم کسی بچے کو کسی کلاس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی پارٹی کا مینشن نہیں کرتے. الحمدللہ یہ ہماری خاص بات ہے، اور خان صاحب کی طرف سے بھی ہمیں یہ پارٹیکولر ڈائریکشنز ہیں کہ ہم نے میرٹ کو دیکھنا ہے ہر کام میں، چاہے وہ بچے کا ایڈمیشن ہے، چاہے سلیکشن ہے کسی امپلائی کی، چاہے سلیکشن ہے کسی فیکلٹی ممبر کی، کسی بھی چیز کی. تو ہمارا فوکس جو ہے وہ میرٹ پہ ہے یا اس کے جو سلیکشن کرائٹیریا پہ اس پہ ہوتا ہے. ہم نے کبھی بھی پارٹی کو نہیں دیکھتا، ہم اس سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں، ہم اس ملک کا سوچتے ہیں، ہم پاکستان کا سوچتے ہیں. سو ناظرین، کیس تو عدالت میں، فیصلہ وہی ہوگا جو عدالت نے کرنا ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کے بہت سارے ابہام اور سوالات کے جواب ڈاکٹر صاحب نے دے دیے ہیں. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.